لیکن اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. اور یہ جو حکومت ابھی ہماری گفتگو اس کے اوپر ہوئی ہے کہ گورنر, چیف منسٹر, وزیر, سینیٹرز فاٹا کے اور ایم این ایس فاٹا کے اور ہمارے اپنے وزیر, یہ پوری بیٹھ کے اب سے پوری ایک روڈ میپ دینے لگے, ڈیولپمنٹ کا روڈ میپ. اور اس کے اوپر ہم ایمرجنسی کرنے لگے ہیں کیونکہ وہاں اس وقت نہ پرانا قانون ہے, جو نیا عارضی قانون بنایا تھا وہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کو آئی جی آر اس کو انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے, اور وہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے کیونکہ ایک عارضی قانون چاہیے. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اس وقت فاٹا کے لوگوں کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑی ویکیوم ہے. تو آج ہم نے طویل ڈسکس اس کے اوپر بات چیت کی ہے اور انشاءاللہ اس کی پوری ایک روڈ میپ دینے لگے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہم فاٹا کے اندر ڈیولپمنٹ کریں. سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ دیں تاکہ ہیلتھ انشورنس ہو, فاٹا کے لوگوں کے پاس کم از کم کسی بھی اسپتال میں جائیں ان کا علاج ہو سکے. اچھا, اس کے بعد جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ پہلی دفعہ ہم نے ساری اپنی غلطیوں سے سیکھ کے نیا لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آئے ہیں. اور اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر گاؤں کو اس کو اور مضبوط کریں گے, جو ولیج کاؤنسلز ہیں, پھر ڈائریکٹ الیکشن کروائیں گے اپنے تحصیل ناظم کی. اس سے کیا ہوگا کہ جو بلیک میل کیا جاتا تھا فنڈز کے اوپر وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور وہ ایک تکڑا تحصیل ناظم, اور یہ انشاءاللہ یہ انقلاب آئے گا. اس کے بعد جو ہے, اچھا ہیلتھ کا صرف میں آپ کو ایک بتا دوں, ہسپتالوں کا آپ سمجھیں ہم کوشش کیا کر رہے ہیں. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے وہ اتنا ہی بہتر ہو جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے. اب اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں سزا اور جزا ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر جو محنت کرتا ہے اس کو اتنا پیسہ ملتا ہے, بونسز ملتے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایک پرانا سسٹم بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کسی کو ایکشن لیتے ہیں وہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتا ہے. اور ہمارے راستے میں یہ بہت بڑا مسئلہ آیا, یہ جو ہم نے ریفارمز کی ہاسپٹل کی. اور مجھے یہ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ 2 ہمارے ہیلتھ سیکٹریز تھے جو کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی ریفارمز کے خلاف کام کر رہے تھے. ہمیں بعد میں پتا چلا وہ خود ہی ہمارے سسٹم کو کامیاب نہیں ہونے دے رہے تھے. یہ میں آج ہیلتھ منسٹر کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے آپ ہے الیکٹڈ, آپ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں پبلک کا, اگر کوئی بھی بیوروکریٹ آپ کے سامنے رکاوٹ پیش کرتا ہے آپ اس کے خلاف ایکشن لیں. کہ یہ بعد میں پتا چلا کہ ہمارا کام ہی نہیں آگے بڑھ رہا تھا. بعد میں پتا چلا کہ وہ جو ہمارے دو آئے تھے ہیلتھ سیکٹریز, وہ ڈاکٹرز جو کہ پرانے نظام چاہتے تھے, چینج نہیں چاہتے تھے, جو پرائیویٹ ہاسپٹلز کا مافیا تھا, وہ ان کے ساتھ مل کے سیبوٹاج کر رہے تھے ہمارے پروگرام کو. تو اس وقت آپ نے ہشام, آپ نے کسی قسم کی رعایت نہیں کرنی کسی کے اوپر, کیونکہ آپ کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے. آپ کو آخر میں آپ اگر یہ کہیں گے کہ جی میں کیا کرتا, مجھے بیوروکریٹ نے کام نہیں کرنے دیا, لوگ آپ کو ڈنڈوں سے ماریں گے. ذمہ داری آپ کی ہے. اگر آپ کے نیچے کام نہیں کر رہا اس کو نکالیں, اگر وہ آپ کو سیبوٹاج کر رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لیں, اس کو سروس سے نکالیں, لیکن جواب دیں آپ. ذمہ داری آپ کی ہے, آپ نے پرفارم کرنا ہے. اچھا جی, اس کے بعد رول آف لا, یہ بڑا ضروری ہے چیف منسٹر صاحب, کہ آپ نے سول پروسیجر کوڈ کا قانون پاس کیا ہوا ہے کہ 1 سال کے اندر سارے سول کیسز کا فیصلہ ہوگا. پلیز اس کو امپلیمنٹ کروائیں. یہ بڑی مشکل سے آپ کی سول پروسیجر کوڈ بنی تھی. ہم ادھر فیڈرل لیول میں بھی آپ اس کو قانون میں لا رہے ہیں, اور ہم فیڈرل لیول پہ بھی کرمنل پروسیجر کوڈ کو ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ یہ جو مرڈر کیسز ہیں یہ سالوں چلتے ہیں, ان کو جلدی ختم کیا جائے تاکہ پورا رول آف لا کا سسٹم آپ ٹھیک کریں. تعلیم کے اندر ویسے تعلیم میں پچھلی باری پختونخوا کی بڑی اچھی پرفارمنس تھی. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو ایک اور لیول پہ لے کے جائیں گے, پہلے سے جو آپ نے سبق سیکھے ان سے اور بہتر کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ تعلیم
کے اندر اور خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن. مجھے پتہ ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس وہ پیسہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ پیسہ آ جائے گا. دیکھیں، میں سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے پاکستانیوں سے پیسہ اکٹھا کیا وہ میں نے کیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہی پاکستانیوں سے میں آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. تھوڑا سا صبر کرنا ہے، تھوڑا سا ہم اپنے یہ سسٹمز ٹھیک کر لیں جو ہم کرنے لگے ہیں سینٹرل لیول پہ، اپنے اداروں کو ٹھیک کر لیں. ٹیمیں بن رہی ہیں ابھی ہماری تو پارٹی پہلی دفعہ پنجاب اور فیڈرل لیول کے اوپر اقتدار میں آئی ہے. ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو دیکھ رہے ہیں ابھی نیچے ٹیمیں. جس طرح میں ابھی ہشام کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی کو بخشنا نہیں ہے، ہمارے بھی نیچے پہلی دفعہ لوگ آ رہے ہیں، ہم آزما رہے ہیں، ہمارے سسٹم سیٹ ہو رہے ہیں، ٹیمیں بن رہی ہیں. تھوڑا سا صبر کر لیں، انشاءاللہ اس ملک میں پیسے کی کمی نہیں ہوگی. اچھا، اور یہ جو 10 ارب درخت کا ہم نے سارے پاکستانیوں میں فیصلہ کیا اور جو بہت زبردست کام کیا تھا، یہاں اشتیاق برقی بیٹھے ہوئے ہیں، میں خاص مبارک دینا چاہتا ہوں ان کو. 1 ارب درخت کوئی بھی اپوزیشن والا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ سچ ہے. ہم بار بار ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گوگل سے میپ پہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، ویسے اگر آپ خود نہیں جا سکتے. یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. اور اب تو دنیا یہ سمجھنا شروع ہو گئی ہے کہ گلوبل وارمنگ یہ بہت بڑا دنیا کو، آنے والی نسلوں کو خطرہ ہے. اس سے پہلی دفعہ ایک کسی حکومت نے پاکستان میں کسی صوبے نے اتنی بڑی کیمپین کی تھی. اور اب یہ سارے پاکستان میں انشاءاللہ ہم نے 10 ارب درخت لگانے، اور جو پختونخوا کا ماڈل ہے یہ ریپلیکیٹ کریں گے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر صاحب، بڑا ضروری ہے آپ کے لیے کہ شہروں کے اندر جدھر جدھر آپ کو زمینیں ملیں ان کو پارکس بنائیں، پبلک پارکس کے اندر کنورٹ کریں، تاکہ لوگوں کے لیے جگہ ہو، تاکہ ہرا سبزہ نظر آئے، درخت اگیں. اور نوجوانوں کے لیے سپورٹس گراؤنڈز بہت ضروری ہے بنانا. ہمارے ایک ینگ پاپولیشن ہے، اس میں سپورٹس ہی نہیں ہے. اور اب اگر نوجوانوں کے لیے سپورٹس نہیں ہے تو دوسری طرف غلط طرف لگ جاتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم، یہ ان کے رائٹ ہے، ان کا حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ان کو سپورٹس گراؤنڈ بنا کے دینا. اور قبائلی علاقے کے اندر خاص طور پہ، کیونکہ وہاں بڑی بےتابی سے وہ چاہتے ہیں سپورٹس کھیلنا، ان کے لیے بھی قبائلی علاقے جو عزم ہو رہے ہیں ادھر ساری جگہ ابھی سے پلاننگ کریں سپورٹس گراؤنڈ کی. اس میں کوئی زیادہ پیسہ نہیں خرچ ہوتا. گورنمنٹ کی گراؤنڈیں پڑی ہوئی ہیں، وہی گورنمنٹ کی گراؤنڈوں کو جو زمین پڑی ہوئی ہے اس کو کنورٹ کریں سپورٹس گراؤنڈز میں اور پارکس میں. اور آخر میں میں چیف منسٹر صاحب آپ کو میری آخری صرف یہ خوشخبری آپ کو سنا دوں، جو آپ کے ہم ممن ڈیم ہم بنا رہے ہیں. اب ایک تو باشا ڈیم بن رہی ہے، ایک ممن ڈیم کے لیے بھی ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. ممن ڈیم سے کیا ہوگا؟ ساری ہمیشہ کے لیے پشاور کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سارا ممن ڈیم سے پشاور کا پانی آئے گا. اور یہ ضروری ہے کیونکہ پانی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا. سارے پاکستان کے شہروں میں اب پانی کا مسئلہ ہے. ہم نے یہ بڑا اچھا آپ نے کیا، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ایک پانی کی اتھارٹی بنائی. یہ ضروری ہے کیونکہ اب تک اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس پانی کا کام کر رہے تھے، کوئی بھی نہیں کام کرتا تھا. اب ہم نے پنجاب میں بھی ایک اتھارٹی بنا دی ہے پانی کی. وہ ساروں کو، ساری جو بھی پانی کی اتھارٹی سب ایک کے نیچے آ گئی ہیں. اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ صاف پینے کا پانی ہم نے پاکستان کے لوگوں کو 5 سال میں دینا ہے. جدھر بھی پاکستانی لوگ ہمارے بستے ہیں لوگ، ان کو ہم نے صاف پینے کا پانی دینا. اس کا پورا پروگرام ہم نے بنایا ہے. وہ انشاءاللہ، اور وہ اگر آپ شیئر کر لیں گے جو پنجاب میں کر رہے ہیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی اس کی. میں آخر میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. میں اپنے وزیروں کو آخر میں پھر تاکید کر رہا ہوں، 3 مہینے آپ کے پاس ہیں. ابھی بھی میں آپ کا کام دیکھوں گا، لیکن مزید 3 مہینے ہیں. لیکن اگر آپ کو اس کو ایک ذمہ داری سمجھیں، آپ کو ہر روز آفس جانا چاہیے. میں نے اب تک 2 چھٹیاں لی ہیں اور ایک اور چھٹی ہوگی، اب تیسری چھٹی. اور اس لیے کام کیا ہے کیونکہ جب آپ شروع میں نئے سسٹمز ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں آپ کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے. جب آپ ایک دفعہ آپ کے سسٹمز بن جاتے ہیں پھر آپ چھٹیاں لے سکتے ہیں. تو پوری محنت کریں اور یہاں
یاد رکھیں کہ بڑے ایم پی ایز کی مجھے میسیجز آ رہی ہیں، وہ سارے وزیر بننا چاہتے ہیں، تو اگر آپ نے کام نہ کیا تو بہت شکریہ.